وہ ایک پرانی بستی تھی جہاں دن رات بازاروں کا شور گونجتا تھا۔ لوگ ہر وقت بولتے رہتے، بحثیں کرتے، جھگڑتے اور اپنی آوازیں بلند کرتے۔ ہر شخص دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر میں تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان فراز اکثر اس ہنگامے میں گم ہو جاتا۔ وہ تعلیم یافتہ تھا، سوال کرنے والا دماغ رکھتا تھا اور اس کی طبیعت جستجو سے بھری ہوئی تھی، مگر دل کا سکون جو انسان کو حقیقت میں جیتا ہے وہ کہیں کھو گیا تھا۔ فراز اکثر سوچتا، میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، میں سب کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن کیوں میرا دل پھر بھی خالی ہے؟ وہ استادوں سے پوچھتا، کتابیں پڑھتا، بزرگوں کی محفلوں میں جاتا، مگر کوئی جواب ایسا نہ تھا جو اس کے اندر کے شور کو خاموش کر دیتا۔ ایک دن اس کے دل میں عجیب سی تھکن جاگ اٹھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ شور اس کی روح کو چیر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اگر سکون یہاں نہیں تو شاید کہیں اور ہوگا، مجھے نکلنا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا۔ یوں فراز نے ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھایا اور بستی کو الوداع کہا۔ راستہ طویل تھا، کبھی ریتلے میدان آتے، کبھی پہاڑوں کے پیچیدہ راستے اور کبھی وادیوں کے سنسان سبزہ زار۔ وہ ہر منظر کو دیکھتا مگر اس کے اندر کا شور برقرار رہتا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد آخر وہ ایک پہاڑ کی بلندی پر ایک غار تک پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھا درویش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سکون اور روشنی تھی، جیسے برسوں کی عبادت نے اس کے اندر نور بھر دیا ہو۔ فراز نے ادب سے سلام کیا اور کہا، اے بزرگ، میں سکون تلاش کرنے آیا ہوں، مجھے کچھ سکھائیے۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیٹا، تمہیں جو سکون چاہیے وہ الفاظ میں نہیں ملے گا۔ ایک ہفتہ میرے ساتھ رہو، مگر شرط یہ ہے کہ تم کچھ نہیں کہو گے، تمہیں صرف خاموش رہنا ہوگا۔ فراز حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا، میں تو سکون ڈھونڈنے آیا ہوں اور یہ مجھے بات کرنے سے روک رہا ہے، آخر خاموشی میں کیا رکھا ہے؟ مگر دل نے کہا کہ شاید یہی اس کا اصل امتحان ہے۔ اس نے ہاں کر دی۔ خاموشی کے دن، پہلا دن۔ اندر کا شور پہلے دن فراز کے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ وہ سوال کرنا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا، مگر زبان قید تھی۔ اس کے اندر ہزاروں خیالات شور مچاتے رہے۔ وہ محسوس کرتا کہ جیسے وہ کسی قید خانے میں ہے۔ دوسرا دن، اندر کی سرگوشیاں۔ دوسرے دن کچھ بدلاؤ آیا۔ فراز نے محسوس کیا کہ جب زبان خاموش رہتی ہے تو دل کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ اس کے اندر سے سرگوشیاں آنے لگیں، جیسے دل خود اس سے باتیں کر رہا ہو۔ تیسرا دن، کائنات کی زبان۔ تیسرے دن وہ باہر جنگل میں گیا۔ درختوں کے پتے ہوا کے ساتھ جھوم رہے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے، پانی بہہ رہا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ سب چیزیں ایک ہی ذکر کر رہی ہیں، ہر آواز گویا اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ وہ نغمہ تھا جو ہمیشہ بج رہا تھا، مگر انسان شور میں ڈوبا رہتا ہے اس لیے اسے نہیں سنتا۔ چوتھا دن، دل کا سکون۔ چوتھے دن اس کے اندر کا شور ہلکا ہونا شروع ہوا، خیالات کی بھیڑ کم ہونے لگی۔ وہ ہر منظر کو خاموشی سے دیکھتا اور اس پر ایک عجیب سرشاری طاری ہوتی۔ وہ سمجھنے لگا کہ سکون کسی چیز کو حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اپنے اندر رک جانے میں ہے۔ ساتواں دن آیا۔ درویش نے اسے بلا کر کہا، بیٹا، اب بتاؤ کیا پایا ان دنوں میں؟ فراز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں نے جان لیا کہ سکون باہر کے شور میں نہیں بلکہ میرے اپنے اندر کی خاموشی میں ہے۔ میں نے سیکھا کہ جب انسان رک کر سننا شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کی باتیں سننے لگتا ہے۔ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، یاد رکھو، خاموشی خالی پن نہیں ہے، یہ دل کا سب سے گہرا علم ہے۔ جب تم اپنے اندر کی خاموشی کو سننے لگتے ہو تو حقیقت کی سرگوشیاں تم پر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ فراز اس دن کے بعد بستی لوٹا، مگر وہ پہلے والا فراز نہ رہا تھا۔ اب وہ کم بولتا تھا، مگر جب بھی بولتا اس کی بات سیدھی دل میں اترتی۔ لوگ کہتے، اس کی خاموشی بھی کلام کرتی ہے۔ اس کے پاس بیٹھنے والے اپنے دلوں کے شور سے آزاد ہونے لگتے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس کے قریب بیٹھتا اسے اپنی اندرونی خاموشی میں روشنی مل جاتی۔ سبق خاموشی خالی پن نہیں بلکہ علم کا دروازہ ہے۔ جب انسان سننا سیکھ لیتا ہے تو کائنات خود اس سے بات کرنے لگتی ہے۔